کار باہر سے تشریف لائے ہیں. عمر شریف 6 برس کی ہے, بچپن کا زمانہ ہے. گھر کے اندر آئے, ماں نظر نہیں آئی. جوانوں ماں سے پیار کیا کرو, ماں سے محبت کیا کرو, ان کی قدر کر لو, ان کی قدر کر لو. ماں باپ بڑی عظیم نعمت ہوتے ہیں. گھر میں تشریف لائے, ماں کا چہرہ نظر نہیں آیا. جیسی ماں کا چہرہ نظر نہیں آیا, سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یوں نگاہ اٹھائی آسمان کی جانب, دل میں خیال گزرا, اے میرے پروردگار, باپ کا سایہ تو پیدا ہونے سے پہلے لے لیا, آج میری ماں نظر نہیں آ رہی ہے. اتنی بات ابھی دل پہ محبوب کے گزرا ہے خیال, اتنے میں رب نے محبوب کے دل پہ الہام فرمایا, اے میرے محبوب اداس نہ ہو, گھر کے اندر چلے جاؤ, ماں اندر موجود ہے. اللہ اکبر, میرے سرکار مکان کے اندر تشریف لائے ہیں. کیا دیکھتے ہیں, مکان کمرے کے اندر میرے نبی کی امی نے یوں پیر کھڑے کیے ہوئے ہیں اور ایسے ہاتھ باندھے ہیں, سر گھٹنوں کے بیچ میں رکھا ہوا ہے. آقا کریم تشریف لائے, جیسے اندر آئے ہیں, ماں آہستہ آہستہ ہچکی بھر کے آنسو بہا رہی تھی. اللہ اکبر, میرے نبی نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا, آئے اور ماں کے گلے میں یوں ہاتھ ڈالے ہیں, اپنے گھٹنے مصطفیٰ نے زمین پہ رکھے ہیں اور رکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, ماں رو رہی ہو. اتنا کہنا تھا, تم نے بھی دیکھا ہوگا جب کوئی چھپ کے رویا کرتا ہے اور اس کے پیچھے سے کوئی ہاتھ رکھ دے اور کہتے کیوں رو رہے ہو, تو اب اس کو لگتا ہے کوئی تسلی دینے والا آ گیا ہے. پھر ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں, پھر وہ چیخ مار کے رونا شروع کر دیتا ہے. جیسی میرے نبی نے کہا تھا ماں رو رہی ہو, اتنا سننا تھا, ماں کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. جو درد ہچکیوں میں تھا آہوں میں بدل جاتا ہے, جو درد سرد آہ میں تھا پھر وہ چیخوں میں بدل جاتا ہے. میرے نبی نے اپنی ماں کو سینے سے لگایا. اب عالم یہ تھا میرے سرکار کا, ماں کو روتے ہوئے میرے سرکار نے دیکھا ہے. آقا کریم اپنے لبوں کو لے کر کے گئے اور جانے کے بعد میرے سرکار نے اپنے ہونٹ ماں کے ہونٹ پہ رکھ دیے ہیں اور گلے میں ہاتھ پڑا ہے. اب سرکار بھی ماں کے ساتھ آنسو بہا رہے ہیں, سرکار اس درد کے ساتھ روئے ہیں. کیا آقا کریم کے آنسو ماں کے رخسار پہ گر رہے ہیں اور ماں کے آنسو سرکار کے رخسار پہ گرتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, توجہ کرنا پیارے, سرکار جب اس درد کے ساتھ روئے ہیں, آقا کریم کے آنسو گرے ہیں, ماں نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا, لخت جگر تم کیوں رو رہے ہو. میرے نبی نے کہا تھا ماں بتا تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے. اس کے بعد آقا نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا تھا, اے ماں اس لیے رو رہی ہو کہ خدا نے تمہارے بیٹے کو یتیم بنایا ہے, یا اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا کمزور ہے, یا اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا چھوٹا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں, اے ماں اگر یہ سوچ کر کے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا کمزور ہے تو آپ اشارہ فرمائیے, اگر آپ کہیں گی تو آپ کا بیٹا آسمان سے چاند ستاروں کو توڑ کر کے قدموں میں لا کے ڈال دے گا. جیسی اتنی بات سنی ہے, ماں نے لخت جگر کو سینے سے لگایا, نوری نظر کو پیار کیا, ارشاد فرماتی ہے, بیٹے میں اس وجہ سے نہیں رو رہی ہوں کہ تم خدا نے تجھے کمزور بنایا ہے, بلکہ آج مجھے تیرے گزرے ہوئے باپ عبداللہ کی یاد آ گئی ہے. اتنا سننا تھا. میرے نبی فرماتے ہیں, ماں چاہتی کیا ہو. سیدہ آمینہ کہتی ہے, اے میرے لخت جگر, میرا دل چاہتا ہے کاش میں تجھے لے کر کے تیرے باپ عبداللہ کے مزار پہ جاؤں اور جانے کے بعد انہیں سلام کروں اور سلام کرنے کے بعد ان سے کہوں گی, عبداللہ تم تنہا چھوڑ کے آئے تھے, لیکن دیکھو آج آمینہ تنہا نہیں آئی ہے, بلکہ تمہارے چمن کا سب سے پیارا پھول محمد اپنے ہاتھ میں لے کر کے آ گئی ہے. اللہ اکبر, میرے نبی نے اتنا سنا ہے, ماں کی گود سے اٹھتے ہیں, سیدھے دادا کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کبھی دادا کی داڑھی چوم رہے ہیں, کبھی ماتھا چوم رہے ہیں, کبھی لب و رخسار چوم رہے ہیں. دادا نے کہا تھا, بیٹے بتا تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے, آنسو کیوں بہا رہے ہو. جیسی اتنی بات کہی ہے, میرے سرکار فرماتے ہیں, دادا ہم آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں. میرے آقا کریم فرماتے ہیں, دادا ہم آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں, بیٹے مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہو. سب میرے سرکار نے فرمایا تھا, دادا ہم یہ چاہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے ننیال میں گھومنے کے لیے چلے جائیں. یاد رکھیے, توجہ ہے آپ کی میری طرف. بہت اچھا بیان چلا, بہت بہتر. اگر یہ بند بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو ٹائم تو ایسے بھی ہو جائے گا پورا. بس آپ جس محبت سے سن رہے ہیں اسی محبت سے سنیں. کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ, اور زور سے یا رسول اللہ. اس نظریے سے سنیے, میں نے سرکار کی ماں کا ذکر چھیڑا ہے. کیوں جانتے ہو؟ اس لیے چھیڑا ہے کہ اگر کوئی میری ماں کی تعریف کرے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا, اور کوئی نبی کی ماں کی تعریف کرے گنبد خضرہ والے کے سینے میں ٹھنڈک پڑ جائے گی. توجہ ہے.
ہاں بولو ذرا سبحان اللہ. بس غور فرمائیے. میرے سرکار دادا جان سے جا کے کہتے ہیں دادا ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں. یاد رکھیے میرے سرکار کا ننیال بھی مدینہ ہے, میرے سرکار کے والد کا ننیال بھی مدینہ ہے, اور میرے سرکار کے دادا کا ننیال بھی مدینہ ہے. بڑا گہرا تعلق سرکار کا شہر مدینہ سے ہے. اور شہر مدینہ جاتے ہوئے راستے میں سرکار کے والد کی قبر پڑا کرتی تھی. توجہ کریں, راستے میں جاتے ہوئے میرے سرکار کی والد کی قبر پڑتی تھی. میرے سرکار نے جب اتنی بات کہی, دادا نے کہا بیٹا بس اتنی بات کہا؟ جی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اگلے دن جیسی سورج نکلا, سرکار کے دادا نے حضرت ام ایمن, حضرت سیدہ آمینہ اور میرے سرکار, ان تین لوگوں کو مدینہ جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا. توجہ ہے؟ ہاں, مدینہ جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا. میرے سرکار 1.5 مہینہ لگ بھگ والدہ کے ساتھ مدینہ شریف رہے. 1.5 مہینہ واپس آ رہے تھے قافلے کے ساتھ. مقام ابوا میں پہنچے, والد کی قبر پہ حاضری دی. واپس پلٹ رہے تھے کہ سیدہ آمینہ کی طبیعت خراب ہونے لگی. وہ جوانوں, آج ہمارے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں تو ہم ماں باپ کی بات سننے تک کے لیے تیار نہیں ہوتے. ماں اگر کہہ دے بیٹے یہ دوا کا پرچہ رکھا ہے, کئی دن ہو گئے دوا ختم ہوئے, بیٹے میری دوا لا دینا, تو ڈائریکٹ ہم کہتے ہیں ہم تمہاری دوا لائیں یا اپنے بچوں کا خرچ اٹھائیں. یہ بے وقوفی ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, باپ کی ضرورت ہے پوری تم کرو, ماں کی ضرورت ہے تم پوری کرو, تمہاری ضرورت ہے خدا پوری کر لے گا. ہم تو جانتے ہی نہیں ضرورت ہے پوری کرانا. جس کے دروازے پہ رب نے سب کچھ رکھا, ہم نے اس سے رشتہ توڑ دیا اور پھر بھاگے پھر ڈوری دے دے, تعویز دے دے. ابے ڈوری اور تعویز میں سب کچھ ہوتا تو سب سے زیادہ ڈوری تعویز تو اس کے گلے میں لٹکے ہوتے جو تجھے ڈوری تعویز سے زندہ رکھنا چاہ رہا ہے. میں تو دعوے سے کہتا ہوں ماں باپ ناراض ہے, پورا قرآن گلے میں لٹکا لو, کچھ نہیں ہو سکتا. ماں باپ کو راضی کر لو, ان کی دعائیں مل جائیں گی, پھر کسی تعویز کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. ہاں دعا تعویز اثر ہے اس میں, لیکن یہ تبھی کامیاب ہیں جب گھر کے اندر ماں باپ راضی ہوں گے. انکار نہیں ہے اس سے, یہ کچھ نہیں ہے, مگر ان کے بھی اثر کے لیے بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں. اگر ماں باپ بیمار ہیں ان کی فکر کریں. میرے نبی کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی, راستے میں قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں, طبیعت اتنی بگڑنے لگی. جب طبیعت بگڑی تو حضرت حلیمہ حضرت سیدہ آمینہ کہتی ہیں ام ایمن, کہا جی سیدہ, کہا اب مجھ سے سواری پہ بیٹھا نہیں جاتا, کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا قافلے سے کہہ دو ذرا ٹھہر جائے, کچھ دیر آرام کر لیں, جب طبیعت صحیح ہو جائے گی پھر ہم چلیں گے. قافلہ ٹھہر گیا, دوپہر کا وقت تھا, سرکار ماں کے سر کو گود میں لے کر کے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر, وقت گزرتا گیا, شام کا وقت قریب آنے لگا. بجائے اس کے کہ طبیعت سدھرتی, طبیعت بگڑتی گئی. طبیعت جب بگڑتی گئی, شام کا وقت ہونے لگا, تب قافلے والوں نے کہا تھا اے ام ایمن, سیدہ سے پتہ کرو, اگر یہ ساتھ چلیں تو ہم ٹھہرتے ہیں, اور اگر یہ ساتھ نہ جائیں تو پھر ہمیں جانے کی اجازت دے دو, تاکہ ہم اپنے وقت سے اپنا سفر کر سکیں. جیسی قافلے نے اتنی جانے کی بات کہی, یہ آواز میرے نبی کے کانوں سے ٹکرائی ہے. ذرا سوچو تو صحیح, چاروں طرف جنگل ہے, دور دور تک کسی طبیب کا پتہ نہیں ہے. ایک 6 سال کا بچہ ہے, ایک خاتون ام ایمن ہے, اور قافلہ ہے کہ جانے کی بات کر رہا ہے, سورج ہے کہ چھپنے لگا ہے, قافلہ اپنے سفر کی تیاریوں میں ہے. میرے نبی نے ماں کا چہرہ دیکھا, آنکھ میں آنسو آ گئے. ماں نے کہا بیٹے انہیں جانے کی اجازت دے دو. جب قافلے کو جانے کی اجازت ملی, قافلہ جانے لگا. اللہ اکبر, 6 سال کی عمر میرے سرکار کی ہے. ایک نگاہ جاتے ہوئے قافلے پہ ڈال رہے ہیں, دوسری نگاہ چھپتے ہوئے سورج پہ ڈال رہے ہیں, اور ماں کے سر کو گود میں رکھ کے میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. جب طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی ہے, میرے نبی ماں کے بالوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ اجازت دے دے, ہم تیرے محبوب کی ماں کی خدمت کے لیے چلے جائیں. قرآن جنت نے کہا تھا رب اجازت دے دے, رب نے فرمایا تھا نہیں, میرے محبوب کا معاملہ ہے. اللہ اکبر, اب منظر ذرا ملاحظہ کیجئے, قافلہ چلا جاتا ہے, طبیعت بگڑنے لگ جاتی ہے. اچانک حضرت حلیم, حضرت سیدہ
आमिना अपनी आंखों को खोलती हैं और खोलने के बाद हजरत उम्मे ऐमन की तरफ देखती हैं और देखने के बाद इशारा करके बुलाया, कहा उम्मे ऐमन जरा करीब आ जाओ। हजरत उम्मे ऐमन करीब आई हैं। नबी की वालिदा ने अपने शहजादे का हाथ पकड़ा है और पकड़ने के बाद हजरत उम्मे ऐमन के हाथ में दे के कहा था, उम्मे ऐमन अब मैं दुनिया से जा रही हूँ, आज के बाद मेरे बेटे की जिम्मेदारी तेरे हवाले है। याद रखना जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं वो बच्चे दीवार से लग के रोया करते हैं। याद रखना आज के बाद मेरा मोहम्मद दीवार से लग के ना रोने पाए। अगर ये दीवार से लग के रोएगा तो आमिना की रूह तड़प जाएगी। इतना कहने के बाद आपने अपने शहजादे का हाथ उम्मे ऐमन के हाथ में दिया है और खुद आंसू बहा रही है। जैसी कुछ देर गुजरी है हजरत सैयदा आमिना ने यूं बाजू फैलाए हैं और फैलाने के बाद अपने बेटे की तरफ देखा और देखने के बाद फरमाया था, ए मेरे शहजादे मोहम्मद, आज से पहले तूने हजरत हलीमा सादिया से लोरियां सुनी है, उनकी बेटी सीमा से लोरियां सुनी है, उससे पहले तुमने सौबिया से लोरियां सुनी है, आज आखिरी बार अपनी माँ सैयदा आमिना से लोरियां सुन लो। ये कह के आवाज दी मेरे सरकार तोड़े हैं, माँ के सीने से लग जाते हैं। माँ ने शहजादे के आंसू पोंछे और इरशाद फरमाती है, मेरे शहजादे आंसू ना बहा, तेरी दुनिया में अजीम शान है, निराली शान है बेटे। जब तू पैदा हुआ था तो कोई आवाज दे रहा था और ये कह रहा था, ये बच्चा बड़ी अजीम